بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ اللہ رب العزت نے ایک بڑی رات میں اور اپنے بڑے گھر میں، اللہ کا گھر بڑا ہوتا ہے، تو اللہ کریم نے ماشاءاللہ بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کے اندر صحیح سوچ، صحیح شعور اور صحیح سمجھ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہر دور میں اہل ایمان ایک بڑی قیمتی رات کی تلاش میں رہے ہیں، اور اس رات کی تلاش میں یہ آخری عشرہ خاص طور پہ اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ اس کائنات کے سب سے بڑے آدمی محمد رسول اللہ ہیں۔ آپ کی زندگی میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، آپ ساری زندگی یہ آخری 10 رات اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اس رات کی طلب اور جستجو میں، سوائے ایک مرتبہ کے کسی عذر کی وجہ سے آپ اعتکاف نہیں بیٹھے، ورنہ ساری زندگی آپ اس رات کی جستجو میں، تلاش میں اور اس کی کمائی میں آپ اللہ کے گھر میں پورے 10 دن بیٹھے، آخری عشرہ بیٹھے۔ تو جس کے پاس جتنا ایمان ہے اس کا شعور اتنا ہی ہوتا ہے، تو وہ ایسے ایمان والے بھی اس رات کی تلاش میں رہتے ہیں۔ عورتیں بھی رہتی ہیں، مرد بھی رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اس آخری عشرے میں اپنی عورتوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے بیدار فرمایا کرتے تھے۔ کمائی بڑی ہے، انعام بڑا ہے، تھوڑے وقت میں بہت کچھ اللہ دینا چاہتے ہیں، تو ایمان والے پھر کہاں معروم ہوتے ہیں، اور ایمان والے اس کی پھر کہاں نقدری کرتے ہیں۔ وہ تو پھر ان کے لیے راتوں کو جاگنا اور اپنے اللہ کی عبادت کرنا اور اس رات کی طلب میں رہنا، ہمیشہ سے مسلمانوں نے اس کا اہتمام کیا۔ تو آپ لوگ بھی خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسی ایمان کی بدولت آپ کو اپنے گھر میں بلا لیا۔ اللہ کرے یہ رات ہم سب کو نصیب ہو، اور ہمارے گھر والوں کو بھی نصیب ہو، اور اہل ایمان کو بھی یہ رات قدردانی کے ساتھ نصیب ہو۔ بڑی رات ہے یہ، پورا آخری عشرہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ یعنی آپ اس کی قیمت کا اندازہ اور کیا کر سکتے ہیں کہ اللہ کے سب سے بڑے بندے اور سب سے بڑے انسان اور اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اس رات کی، اس کی رات کی تیاری میں اور اس رات کی تلاش کرنے میں اور اس رات کو پا لینے میں آپ نے ساری زندگی یہ آخری عشرہ بیداری اور عبادت میں گزارا۔
تو آج جو بھی اس دور اندیشی کے ساتھ اور اس روشن ضمیری کے ساتھ اور ایمان کے نور کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارے گا، وہ ضرور اس رات کی طلب میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو بھی یہ نصیب فرمائے، ہمارے گھر بچوں کو بھی نصیب فرمائے۔ بہت ساری چیزوں کی صحیح قیمت تو آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ لگتی ہے، آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ لگتی ہے، پورے طور پہ اس کی قیمت کا اندازہ اس دنیا میں نہیں ہوتا، لیکن وہ وقت گزر چکا ہوگا۔ آج وقت ہے، کون کتنی کرنسی اور کتنی کمائی کر سکتا ہے، آج وقت۔ اور پھر نہ جانا میرے عزیزو کس کو صحت کے ساتھ اور زندگی کے ساتھ یہ رات دن پھر ملے، یہ بھی کچھ نہیں پتا۔ یعنی دو چیزوں کے بارے میں تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے نا، کہ صحت کب چلی جائے اور موت کب آ جائے۔ صحت کب چلی جائے اور موت کب آ جائے۔ اچانک بیماری آتی ہے اور آدمی بستر کے ہو کے رہ جاتا ہے، اور اسی طرح اچانک ہی زندگی کا چراغ بجھ بھی جایا کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، سوتا اور نہیں اٹھتا۔ اندھی گاڑی لگ جاتی ہے یا اندھی گولی لگ جاتی ہے یا سانس بند ہو جاتا ہے، بہانہ بن جاتا ہے۔ اور سچ کیا ہوتا ہے، جو اماں کے پیٹ سے وقت لکھ کے لگایا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اس گھڑی سے نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے۔ ساری دنیا کے اطباء اور ڈاکٹر اور سارا پیسہ بھی خرچ کر دیں، اس سے ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں جا سکتا، پورا ہو گیا۔ دیکھتے نہیں بہانے کیسے ہوتے، ایک ہے وہ 10 سال سے بستر پہ پڑا ہے، اور ایک ہے کہ کچھ نہیں بیماری اسے چل دیا، ایک ہے 5 سال سے بستر پہ پڑا ہے، اور ایک ایک ایکسرسائز کر رہا ہے اور روانہ ہو گیا، ایسا فٹ ہے۔ وقت آیا تو اسی گراؤنڈ سے چلا گیا، ایکسرسائز کرتے کرتے روانہ ہو گیا۔ وہ وقت تو آئے گا۔ تو آج جو لوگ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس زندگی کی کمائی کر لیتے ہیں، سب سے بڑی ضرورت اس وقت میرے عزیزو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ترجیحات صحیح کر لیں۔ آج سارا مسئلہ ترجیحات کا ہے، دنیا میں بھی رہنا ہے اور دنیا کی ضروریات بھی ہیں۔ اللہ نے پیدا کیا تو اس کی ضروریات بھی رکھی، آخرت میں بھی جانا ہے اور پھر وہاں سے کہیں نہیں جانا، یہ بھی پتہ ہے۔ دنیا میں آئے ہیں تو دنیا کی ضروریات بھی اللہ نے رکھی ہیں، اور یہاں سے پھر جانا بھی، آخرت میں اگلی زندگی میں بھی جانا ہے اور پھر وہاں سے کہیں نہیں جانا، یہ بھی ہے، ایمان ہے نا ہمارا۔ اب آپ اپنی زندگی کی ترجیحات دیکھیں نا، آپ کی زندگی کی ترجیحات کیا ہیں، دنیا ہے یا آخرت؟ بس یہ مسئلہ۔ دنیا کمانا بری بات نہیں، اور دنیا میں اچھا کھانا بری بات نہیں، اور اچھا لباس پوشاک بری بات نہیں، لیکن بہت بری بات ہے جب دنیا آخرت کے مقابلے میں زیادہ ترجیح کی چیز بن جائے، یہ بری بات ہے، یہ کم عقلی کی بات ہے، سچ بتاؤں یہ نادانی کی بات ہے۔ اچھا کھانا برا نہیں، اچھا پہننا برا نہیں، اچھی رہائش بری نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ترجیح تمہاری کیا ہو، کل کی زندگی، وہ تمہاری زندگی کی ترجیح ہونی چاہیے۔ تمہاری زندگی کے سارے فیصلوں میں وہ زندگی ترجیح ہونی چاہیے، یہ عقل مندی ہے۔
یہ دور اندیشی ہے، یہ روشن خیالی ہے، اور یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین جن کی تربیت اللہ کے نبی کے پاس ہوئی تھی، بڑا کاروبار کرتے، حضرت عثمان رضی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن سے اور شام سے ان کا تجارتی سامان آیا کرتا تھا۔ گرمیوں میں شام سے آیا کرتا تھا، سردیوں میں یمن سے آیا کرتا تھا۔ یمن گرم علاقہ ہے، شام ٹھنڈا علاقہ ہے، تو گرمیوں میں شام کے سفر ہوتے تھے، سردیوں میں یمن کے سفر ہوتے تھے، اور حد نگاہ تک اونٹوں کی قطار ہوا کرتی تھی۔ بڑی تجارت کی، لیکن سب کچھ کیا، لیکن ان کی زندگی کی ترجیح آخرت تھی۔ ان کی زندگی کی ترجیح آخرت تھی۔ انہوں نے کہیں بھی ایسا نہیں ہونے دیا زندگی کے اندر کہ آخرت کو نظر انداز کر دیا جائے، یا آخرت کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا جائے، یا آخرت کا خسارہ برداشت کر لیا جائے۔ ایسا نہیں، دنیا کا خسارہ برداشت کر لیا، ترجیح جو ہے دنیا کا نقصان برداشت کر لیا، دنیا میں قناعت برداشت کر لی، لیکن آخرت کو خطرے میں نہیں ڈالا، ترجیح وہ ہے۔ جیسے ایک بچہ امتحان دیتا ہے تو دوران امتحانوں کے دنوں میں اس کی ترجیح کیا ہوتی ہے؟ امتحان میں کامیابی۔ اب وہ اپنی بہت ساری چیزوں کو سمیٹ لیتا ہے، دوستوں میں نہیں جاتا، کھیل کود میں وقت نہیں لگاتا، بس اوقات کھانا پینا بھی آگے پیچھے کر دیتا ہے، نیند بھی آگے پیچھے کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی ترجیح کیا ہوتی ہے؟ امتحان میں کامیابی۔ کوئی بھی چیز ایسی جو امتحان کے راستے میں خلل پڑ رہی ہے اس کو آگے پیچھے کر لے گا، اور کیا کہیں گے؟ ماں باپ بھی کہیں گے بڑا سمجھدار بچہ ہے، یہی کہیں گے نا، بڑا سمجھدار بچہ ہے، بڑا اچھا بچہ ہے، تعریف ہوگی، واہ واہ ہوگی، اچھا بچہ ہے۔ تو میرے عزیزو، ایسی ہی میری زندگی کی ترجیح کیا ہو؟ آخرت ہو۔ میری زندگی کی ترجیح آخرت ہونی چاہیے۔ پھر اس ترجیح کے ساتھ دنیا ہے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں کہ دنیا ترجیح بن جائے اور آخرت نظروں سے زندگی سے اوجھل ہو جائے، کہ جب میں اپنے بچوں کی شادیاں کر رہا ہوں، جب میں اپنے بچوں کو تعلیم دلا رہا ہوں، جب میں اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہوں، تو میں دنیا کو سامنے رکھوں، آخرت کو بھول جاؤں۔ میں اپنے بچوں کی تربیت میں، تعلیم میں، فیصلوں میں آخرت کو ترجیح رکھوں، دنیا بھی دوں، مبارک مبارک، لیکن اس زندگی کو فراموش کر کے اپنے بچوں کی پرورش کرنا، تعلیم دلانا، یہ مسلمان نہیں کرتا، کافر کیا کرتا، مسلمان نہیں کیا کرتا، کافر کیا کرتا، کیونکہ کافر کی زندگی میں آخرت ترجیح نہیں ہے، اس کے ہاں 80-90 سال کی زندگی ہی زندگی ہے، بس وہ اپنی تمام زندگی کے فیصلوں کو اسی کو سامنے رکھ کے کرتا ہے۔ تمام فیصلے ایسے رکھتا ہے، لیکن مسلمان تو ایمان والا ہے، اس کے ساتھ زندگی کی ساری ضروریات لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کی ترجیح آخرت۔ بہت خوبصورت نوجوان، اللہ کے نبی سے بہت شکل و صورت میں میل کھایا کرتے تھے، خوبصورتی میں، بہت خوبصورت نوجوان، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، اتنے میل کھاتے تھے کہ جب احد میں یہ شہید ہوئے تو آواز اٹھی، اللہ کے نبی شہید ہو گئے، اتنی میل کھاتے تھے شکل میں۔ ابتدائی دور جو تھا وہ بڑی ناز و نعمت والے گھرانے میں پیدا ہوئے، رئیس زادے تھے، رئیس زادے، خوشحال گھرانے کے یہ بچے تھے، عیش و عشرت میں زندگی میں پلے تھے، ہر خواہش زبان سے نکالے بغیر پہلے سے پوری ہوتی تھی۔ اللہ کی شان، ایمان لے آئے، اب جب ایمان لے آئے تو ترجیحات بدل گئی، ترجیحات بدل گئی،
اب ایسی عیش و عشرت کی زندگی اور اب ایمان اور ماحول ایمان کے لیے سازگار نہیں تھا. اسی گھر نے جو سب سے قیمتی لباس پہنایا کرتے تھے اب انہوں نے بیڑیاں پہنا دی. ایک دن گھسٹتے گھسٹتے کسی طرح اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے. اتنے میں مصعب آتے رضی اللہ تعالیٰ اور یہاں ان کے ایسی چادر پہنی ہوئی تھی جس پہ چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے. 500 درہم کا جوڑا پہننے والا یہ نوجوان، یہ شہزادہ، آج اس کے کپڑوں میں پیوند لگا چمڑے کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی پہلی زندگی کا تصور کر کے اور آج کی حالت دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بھر لائے، رونے لگ گئے اور پھر فرمانے لگے، بیٹھنے والوں سے کہا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاں اتنی خوشحالی ہوگی کہ ایک جوڑا صبح پہنو گے ایک شام کو پہنو گے. اس زمانے میں تو مسلمانوں کیا اس کا تصور نہیں تھا، لیکن کیا سچی بات سچی نبی نے کہی ہے. دفتر کا الگ ہے، سونے کا الگ ہے، ایکسرسائز کا الگ ہے، شادی کا الگ ہے، دوستوں کے ہاں جانے کا الگ ہے، بدلتے نہ جوڑے. فرمایا تمہارے ہاں کھانے کی اتنی فراوانی ہوگی ایک ڈش رکھی جائے گی ایک اٹھائی جائے گی. ایسا ہی ہو رہا ہے. اور فرمایا لباس اتنا ہوگا کہ تم اپنی دیواروں کو بھی لباس ایسے پہناؤ گے جیسے بیت اللہ کو پہنائے جاتے ہیں. بالکل سچ فرمایا اور بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. بیٹھنے والوں نے کہا یا رسول اللہ خوشحالی ہوگی، بڑے اطمینان سے اللہ کی عبادت کریں گے، معاشی پریشانی نہیں ہوگی، معاشی لحاظ سے بڑی سہولت ہوگی، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت کا علم رکھتے تھے. فرمانے لگے نہیں، تمہاری آج کی حالت اس حالت سے بہت اچھی ہے. آپ جانتے تھے کہ دنیا تو بہت ہو جائے گی لیکن لوگوں کی ترجیحات بھی بدل جائے گی. لوگوں کی ترجیحات ہی بدل جائیں گی. جو زندگی ہے اس کو زندگی کو بھول ہی جائیں گے. اس زندگی کو بھول ہی جائیں گے. حالانکہ وہاں ان کے ابا گئے ہیں، ان کے دادا گئے ہیں، نانا گئے ہیں، نہ جانے کتنے جا چکے ہیں. جہاں سے سب چلے گئے، جہاں سب نے جانا ہے وہ کسی کو یاد نہیں رہے گی. اور جہاں ہیں، جہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، اس کی اتنی فکر ہے کچھ نہ پوچھیے. اس لیے ڈپریس ہے، دنیا کی معیشت خراب ہے. اس لیے ٹینشن میں ہے، دنیا کے حالات ٹھیک نہیں ہے. اس لیے خوف زدہ ہے، معاش کا مسئلہ ہے. کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے بچوں کا کل کا کیا ہوگا، میری بیٹی ہے کل کا کیا ہوگا. اس حال میں سانس رک گئی تو کھربوں سال کا کیریئر کیا بنے گا. مجال خیال بھی آئے. سچے نبی نے سچ کہا ہے نا، پر میں آج کی حالت تمہاری اس حالت سے بہت اچھی ہے، اس لیے کہ آج تمہاری ترجیحات صحیح ہے. آج تمہاری ترجیحات صحیح ہیں. تم نے اپنی آخرت کی خاطر بہت کچھ چھوڑ کے آئے ہو، اپنے گھر سے نا، اپنے خاندان سے بہت چھوڑ کے آئے ہو. بڑی ترجیحات. عبداللہ ذو البجادین صحابی ہے، ابھی نوجوان تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آپ کے پاس آ کے کلمہ پڑھ لیا. ان کے خاندان کے حالات اچھے نہیں تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کلمہ تو پڑھ لیا لیکن تذکرہ نہیں کرنا. خیال تھا کہ نوجوان ہے، شاید حالات اتنے ناگوار گزرے کہ اس نوجوان کے لیے برداشت نہ ہو، حالات ناقابل برداشت ہو جائیں. فرمایا تذکرہ نہیں کرنا، خاموش رہو، جب ہم کہیں گے پھر بتانا ایمان کا. نوجوان واپس چلا. چچا تھے، باپ کا انتقال ہو چلا تھا، ماں زندہ تھی، لیکن یہ ایمان بھی عجیب چیز ہے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اس کی حقیقت نصیب فرما دے. عطر خالص ہو نا تو پردوں میں چھپائیں تو خوشبو آتی ہے. ایمان بھی خالص ہو نا
کتنا بھی چھپائیں تو اس کی چمک تو آتی ہے، اس کی چمک تو آتی ہے۔ دیکھنا بدل جاتا ہے بھائی، سننا بدل جاتا ہے، دوست بدل جاتے ہیں، دن بدل جاتا ہے، رات بدل جاتی ہے۔ سچ بتاؤں سب کچھ ہی بدل جاتا ہے، بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ اتر خالص ہو تو نہیں چھپنے سے چھپتا، کتنے پردوں میں چھپاؤ گے؟ چند دن گزرے، چچا کہنے لگے بھتیجے کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہو۔ وہ جو نئے شخص آئے ہیں مدینہ میں، کہیں تم ان کے پاس سے نہیں ہو کے آئے؟ سبحان اللہ۔ پتہ ہے کہ آج سچائی کی کیا قیمت ادا کرنی ہوگی، جانتے تھے کہ اگر آج سچ بولا تو اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی، لیکن یہ بھی جانتے تھے جہاں ایمان آیا کرتا ہے وہاں جھوٹ نہیں آیا کرتا، وہاں سچائی ہوا کرتی، یہ بھی جانتے تھے، یہ بھی جانتے تھے اس سچائی کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور یہ بھی جانتے تھے کہ جہاں ایمان کی حقیقت ہوتی ہے وہاں سچ ہی ہوتا ہے، وہاں جھوٹ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے مسلمان اپنی فطرتی کمزوری کی وجہ سے بزدل سے ہو سکتا ہے، فطرتی مال سے محبت کی وجہ سے بخیل تو ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور سچ بتاؤں ایک دور ایسا ہی تھا کہ مسلمان کے بارے میں جب پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے تو آدمی کو اطمینان ہو جاتا تھا کہ مسلمان ہے نا، بس نہ یہ خیانت کرے گا، نہ یہ بددیانتی کرے گا، نہ یہ دھوکہ دے گا، اور نہ ہی جھوٹ بولے گا۔ اس لیے کہ یہ ساری خوبیاں ایمان کی تھی نا، جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جہاں یہ پتہ چلتا کہ میرا معاملہ کسی مسلمان سے ہے تو سامنے والا مطمئن ہوتا، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، سکھ ہی کیوں نہ ہو، عیسائی ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اسے اطمینان ہوتا تھا کہ مسلمان، وہ بھی آسمانی کتابوں کو جانتے تھے نا کہ مسلمان ہے تو پھر جھوٹ نہیں بول سکتا، پھر یہ خیانت نہیں کر سکتا، پھر یہ دو نمبری نہیں کر سکتا، پھر یہ بددیانتی نہیں کر سکتا۔ تو وہ نوجوان جانتا تھا ایمان ہے، ایمان ہے تو پھر جھوٹ نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ سچائی کی قیمت کیا ادا کرنی ہوگی۔ سچ کہہ دیا، ہاں چچا وہیں سے ہو کے آیا ہوں۔ اور پھر چچا نے کہا بھتیجے سوچ لو سوچ لو سوچ لو، یا تو اس کی زندگی سے دستبردار ہو جاؤ یا پھر سن لو، زندگی کے تمام آسائش آرائش سہولیات سے دستبردار ہونا پڑے گا، گھر سے نکالوں گا اور بغیر لباس کے نکالوں گا۔ نوجوان کہنے لگا چچا اب ساری دنیا چھوٹ سکتی ہے، اب اس نبی کا دامن نہیں چھوٹ سکتا۔ بات ترجیحات کی ہے نا بھائی۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایک وقت آئے گا لوگ دین کو بازار کے سب سے کم قیمت سمجھیں گے اور دنیا کے معمولی ٹکوں پر اس کو بیچ دیں گے۔ دین سے دستبردار ہونا کوئی بات ہی نہیں ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑنا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ برادری کے رسموں کے مقابلے میں دستبردار ہو جائے گا دین سے، معاشرے اور سوسائٹی کی تانوں کی وجہ سے دین سے دستبردار ہو جائے گا، ظاہری مالی مفادات کی وجہ سے دین سے دستبردار ہو جائے گا، اس لیے کہ دین اس کی ترجیح نہیں ہے نا، آخرت کی زندگی اس کی ترجیح نہیں ہے۔ کہنے لگا چچا ساری دنیا چھوٹ سکتی ہے، اب اس نبی کا دامن نہیں چھوٹ سکتا۔ بات ترجیح کی ہے، ترجیحات کیا ہیں میری زندگی کی؟ اور چچا نے پھر ویسا کیا، اس نوجوان کے اندر ویسا کیا، بغیر لباس کر کے دھکا دے کر باہر نکال۔ ماں آخر مامتا تھی، دوسرے دروازے سے آئی، اپنی اوڑھنی دے دی، اور اوڑھنی جب دی تو اس نوجوان نے اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے سطر ڈھانپ پہ ایک کندھے پہ ڈالا۔ اس حال میں وہ نوجوان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین فرمانے لگے یہ نوجوان کیا آتا ہے، اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ یہ نوجوان اپنی بیتی کہانی سناتے ہیں
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے بیٹے اب ہم تمہارے بھائی بھی، تمہارے بڑے بھی، تمہارے سرپرست بھی، تمہارے چچا بھی، اب تم ہمارے ہم تمہارے۔ نصیب جاگے اس نوجوان کی، قسمت جاگی، اور سچ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کی خاطر کچھ چھوڑتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا امتحان تو ہوتا ہے بھائی، حرام کی لذت چھوڑ کے کوئی دیکھے تو صحیح، پھر حلال کی لذت کیا ملتی ہے؟ حرام کی لذت کو چھوڑ کے تو دیکھے، پھر حلال کی لذت دیکھے کیا مزہ آتا ہے۔ میں تو گناہوں کی لذت سے واقف ہوں نا کہ خارش میں مزہ آتا ہے، لیکن صحت کے اپنے مزے ہیں بھائی، گناہوں کی مزے ہیں نا، نیکی کا اپنا سکون ہے، نیکی کا اپنا سکون ہے، پرہیزگاری کا اپنا مزہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کوئی اللہ کی خاطر چھوڑ کے تو دیکھے، حرام محبت کو چھوڑ کے دیکھے، پھر دیکھے اسے حلال رشتوں کی مٹھاس کیسے ملتی ہے، پھر حلال رشتوں کی مٹھاس کیسے ملتی ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں میرے عزیزوں، حرام محبت کی نحوست بھی ایسی ہے، حلال رشتوں سے دل اچاہٹ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بتا دوں میں، حرام محبت کا نتیجہ ریئیکشن کیا ہے، حلال محبتوں سے دل اچاہٹ ہو جاتا ہے، حلال رشتوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، چاہے وہ ابا ہے، چاہے وہ اماں ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، پھر حلال رشتوں سے وحشت ہونے لگتی۔ یہ حرام محبت کی نحوست ہے، دیکھتے نہیں، ابا کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اماں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، خاندان کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اسلام کو بھی چھوڑ دیتا ہے، سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ حرام محبت کا یہ ریئیکشن آتا ہے، اس کی یہ نحوست ہے، دل جو سیاہ ہو گیا، یہاں جو گند آ گیا، تو اللہ کی خاطر کو چھوڑ کے تو دیکھے، پھر دیکھیں حلال رشتوں کی مٹھاس کیسے ملتی، حلال محبتوں کے مزے کیسے ملتے۔ کوئی آدمی آنکھوں کو حرام سے بچا کے تو دیکھے، پھر حلال دیکھنے میں کیا مزہ آتا ہے۔ حرام بولوں سے اپنی زبان کو بچا کے تو دیکھے، پھر حلال بولوں کا کیا مزہ ہے۔ اب تو حلال رشتوں سے بات کرنے کا جی نہیں چاہتا، اب تو حلال رشتوں کی بات سننے کا دل نہیں کرتا، اب تو حلال رشتوں کے ساتھ بیٹھنے کا دل نہیں کرتا۔ تو وہ صحابی خوش نصیب نوجوان تھا، چھوڑ کے آیا، اللہ نے اس سے بہتر چیز دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہم تمہارے سب کچھ، تم ہمارے۔ اللہ کی شان، سفر میں تھے، سفر میں اس نوجوان کی طبیعت خراب ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے گود میں لی، اور اسی گود میں اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ کوئی سڑک پہ مرتا ہے، کوئی روڈ پہ مرتا ہے، کوئی اسپتالوں کے نرسوں کے ہاتھ میں مرتا ہے، کوئی پیاسا مرتا ہے، کوئی بھوکا مرتا ہے، ہاں، اور اس نوجوان کے نصیب دیکھو نا، اللہ کے نبی کے گود میں اللہ کے پاس جا رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا کہ ہم اس کے سب کچھ ہیں، غسل ہم دیں گے، کفن ہم پہنائیں گے، قبر میں ہم اتریں گے، اور ایسا ہی ہوا، غسل دیا، کفن پہنایا، قبر میں اترے، اس نوجوان کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ایک روایت میں ہے عبداللہ ابن مسعود، اور ایک روایت میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، فرمان لگے کسی جانے والے پر اتنا رش کبھی نہیں آیا جتنا اس نوجوان پر آیا۔ آج ہمارے دل کی آرزو تھی کاش کہ اس جگہ کی اس جگہ آج ہماری لاش حضور کے ہاتھوں میں ہوتا، کاش یہ جانا ہمارا ہوتا اور حضور کے ہاتھ ہوتے، ایسا خوش نصیب جانا۔ لیکن میرے عزیزو یقین جانے ایسے لوگوں کا جانا خوش نصیب ہوتا ہے جو اپنی زندگی کی ترجیحات صحیح کر لیتے ہیں، جو اپنی زندگی کی ترجیحات صحیح کر لیتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ان کے لیے موت موت نہیں ہوتی، ان کے لیے موت تحفہ ہوتا ہے۔ جو اپنی زندگی کی ترجیحات صحیح کر لیتے ہیں ان کی موت موت نہیں ہوتی، ان کی موت تحفہ ہوتی ہے۔ ان کا تو جانا رہنے سے بہت خوبصورت ہو جاتا ہے بھائی، ان کی تو شفٹنگ بہت اعلیٰ ہو جاتی ہے،
ان کی شفٹنگ تو بہت ہی اعلیٰ ہو جاتی ہے. ایک صحابی جانے لگے تو اس کے ارد گرد کے ماحول بڑا سوگوار، آنکھوں سے آنسو، رونا. اس نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آپ کی جدائی. فرمایا واہ واہ غدن نلقل محمدن واصحابہ، بڑا مزہ آئے گا، کل اپنے پیاروں سے ملاقات ہو جائے گی. پھر یوں ہوگا، پھر یوں مزہ آئے گا. جانا تو ہے نا بھائی. بس اوقات خیال ہوتا ہے کس چیزوں کی باتیں کر رہا ہوں، مرنے کی بات نہ بھائی، اس کی بات کر رہا ہوں جہاں ہم سب نے روانہ ہونا ہے، ہم سب نے جانا ہے. وہ ترجیح بناؤ. نہیں بری بات اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی سواری، نہیں بری بات، لیکن قسم خدا کی بہت نادانی اور بہت برائی ہے جب زندگی کی ترجیح دنیا بن جائے. یہ بہت بری بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے یہ کم عقلی کی بات ہے، یہ نادانی کی بات ہے. عجیب سی بات ہے نا بھائی. 30 سال پڑھتے ہیں، کس لیے پڑھتے ہیں؟ اس دنیا میں اچھا کمانے کے لیے. یہ تو نہیں ہوتا کہ آخرت اچھی بن جائے. صرف 30-35 سال کیوں پڑھتے ہیں؟ اس دنیا میں اچھا کمانے کے لیے، کہ کون اچھا کما لے، بس ایسی پڑھائی کرنی کہ کمائی خوب ہو جائے. 30-35 سال پڑھتے ہیں نا. اس کے بعد بقیہ 30 سال کے اندر پیسے اکٹھے کرتے ہیں، تجوری بھر جاتی ہے، اب گھر بناتے ہیں. عمر کتنی ہو گئی؟ 60-65 سال. اب گھر بنانے نکلے ہیں، کمر جھک گئی ہے، معدہ خراب ہے، جگر کام نہیں کر رہا، گھٹنوں میں درد ہے، اور چند سال ہی گزرتے ہیں دنیا والے اس گھر سے اٹھا کر کندھوں پہ لے کر منو من مٹی کے نیچے رکھ کے آتے ہیں. کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہ کیریئر ہے، یہ زندگی ہے. یہ زندگی کی یہ کوئی ترجیح بنانے کی چیز ہے. اور عجیب تماشا ہے، بیٹے کو بھی اسی لائن پہ لگا دیا، پوتا بھی اسی لائن پہ چل پڑا. یہ عقل مندی ہے کیا؟ اور روز ہی دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ارمانوں سے اس نے گھر بنایا اور سال نہیں رہا روانہ ہو گیا، مہینے نہیں گزرے روانہ ہو گیا، چند سال رہا رخصت ہو گیا. کیا کمایا ہے اس نے، کس نے استعمال کیا، کتنا اکٹھا کیا ہے، کس کے کام آیا؟ اور جہاں یہ جا رہا ہے وہاں کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ وہاں دیر نگری نہیں میاں. یہاں کی زندگی کے لیے کرنسی چاہیے تو وہاں کی زندگی کا کرنسی چاہیے. یہاں کی زندگی کے لیے کرنسی چاہیے تو وہاں کی زندگی کے لیے کرنسی چاہیے. خالی ہاتھ سے کام نہیں بنے گا. تو بتائیے عقل مندی کیا ہے؟ اس لیے تو اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے بڑی کم عقلی ہے، بڑی کم عقلی ہے. کچھ لوگوں کی اللہ نے تعریف کی، رجال تلہیہم تجارت، تاجر ہیں، بڑے تاجر ہیں، بڑے تاجر ہیں، اللہ نے ان کی تعریف کی. اور ساتھ فرمایا شیر مرد قسم کے تاجر ہیں، رجال تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. تجارت کرتے ہیں، بازار میں کھڑے ہیں، زبان تجارت کی باتیں کر رہی ہیں، لیکن ایسے شیر مرد ہیں ایک لمحے کے لیے بھی آخرت کو نہیں بھولے، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اللہ کو نہیں بھولے. تجارت تو بری بات نہیں، بڑی تجارت بھی بری بات نہیں، صنعت تو بری بات نہیں، لیکن یہ بہت بری بات ہے کہ جہاں جانا ہے اسے بھول بیٹھا. فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اس دن کو نہیں بھولے. وہ تجارت کر رہے، تجارتی میدان میں کھڑے، تجارت کے بازاروں میں کھڑے، تجارت کے مولوں میں کھڑے، اور تجارت کی گفتگو چل رہی، لیکن مجال ہے ایک لمحے کے لیے بھی اس زندگی کو بھولے ہوں. تو ترجیح کیا ہے؟ ترجیح آخرت ہو تاکہ ہماری ساری دنیا بھی دین بن جائے. صحابہ رضوان اجمعین ان کی ساری دنیا دین تھی، اس لیے کہ وہ آخرت بنانے کے لیے دنیا کرتے تھے. ہم بس اوقات دنیا بنانے کے لیے دین کرتے ہیں.
دنیا بنانے کے لیے بس اوقات دین قربان کر دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب آپ امیر المومنین تھے، ایک صحابی رومیوں کیا گرفتار ہوا. اسے جب پتہ چلا کہ ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے، اس نے چاہا کہ کسی طرح اسے اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین سے دستبردار کر دیں تو اچھا موقع، اچھا چیز آ جائے گی، پروپیگنڈا کر سکیں کہ اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور پھر چھوڑ دیا. تو اسے دربار میں بلایا اور دربار میں بلا کر اس سے کہا کہ اگر تو دین سے دستبردار ہو جائے گا تو میں آدھی سلطنت تیرے حوالے کر دوں گا. بات ترجیحات کی ہے، ورنہ تو لوگ چھوٹے چھوٹے عہدوں پہ بک جایا کرتے ہیں بھائی، چھوٹی چھوٹی نوکریوں کو چھوڑ دیتے ہیں اسلام کو، چند ٹکوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. اپنے بچوں اور بچیوں کا دین صفر، صرف دنیا کے اسٹیٹس کے لیے، صرف معاشرے کا اسٹیٹس بنانے کے لیے کا آدھی سلطنت. صحابی کہنے لگے آپ نے میری زندگی کی ترجیحات کی قیمت بڑی غلط لگائی. اس نے کہا آدھی سلطنت بھی دوں گا، میری ایک ہی بیٹی ہے شہزادی، نکاح بھی کر دوں گا. اس نے کہا اب بھی بہت کم قیمت لگائی. لالچ دی نا، مفادات سامنے رکھے. جب نہ مانا تو اس نے اپنے کرندوں سے کہا ایسا کہو کہ تیل گرم کرو، بڑے بڑے دیگوں میں تیل گرم کرو اور اس کے سامنے اس کے ساتھیوں کو دیگ میں ڈالو. اسے نہ ڈالو، اسے صرف خوف زدہ کرنا. ایک ڈالا، دو ڈالا، لمحوں میں گوشت الگ، ہڈیاں الگ، بال الگ. ان کی باری آئی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. کرندے یہ سمجھے کہ شاید ڈر گئے اور شاید بادشاہ کا مطالبہ پورا ہو اور یہ اپنی زندگی اسی دین سے دستبردار ہو جائے. لے جایا گیا. کہا پہلے اب کیوں روتے ہو؟ اتنی چیزیں پیش کی، کیوں نظر انداز کیا، اب کیوں روتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے روتا اس لیے نہیں کہ مجھے تیل میں ڈال دیا جائے گا اور میری زندگی ختم ہو جائے گی، اس لیے نہیں روتا. میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک ہی جان ہے اور جو میری زندگی کی ترجیحات ہے نا وہ بہت بڑی ہے. اس ترجیحات کے خاطر تو میری اتنی زندگیاں ہوتی جتنی میرے جسم پہ بال ہیں اور ساری زندگیاں بھی اس کی خاطر قربان کر دیتا تو میری چاہت تو یہ بنتی. یہ تو ایک جان ہے، جتنے جسم پہ بال تھے اتنی زندگیاں ہوتی سب قربان کر دیتا. بات ترجیحات کی ہے بھائی. ترجیحات کیا ہے زندگی کی؟ مسلمان نماز تو پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، حج بھی کر لیتا ہے، عمرہ بھی کر لیتا ہے، نمازی بھی پڑھ لیتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، لیکن ترجیحات کیا ہے؟ کیا پہلے نمبر پہ آخرت کی زندگی ہے؟ وہ مطلوب ہے. اس زندگی کو ترجیح بنائیں. پھر آپ کی ساری زندگی کی یہ نعمتیں مبارک، یہ خوشحالی مبارک، یہ نعمتیں مبارک. اور یقین جانیں اگر ترجیحات غلط رہی، دنیا رہی، یہ سب وبال، یہ صحت وبال، یہ خوشحالی وبال، یہ زندگی وبال، پھر سب وبال ہے. ترجیحات بدلیں، ترجیحات آخرت کو رکھیں اور جہاں ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو تو کسی اہمیت دیں آخرت کو. ہم کیا کر رہے ہوتے؟ اتنا اسلام ٹھیک ہے جو دنیا کے ساتھ چلے اور جہاں دنیا خطرے میں ہے وہاں اسلام ایک طرف. ایسا اسلام نہیں چاہیے، کچھ بدلا ہوا اسلام چاہیے. حضور علیہ السلام سے مشرکین کہا کرتے تھے آپ کا قرآن ٹھیک ہے لیکن کچھ اس میں تبدیلی لے کے آئیں.
تاکہ یہ ہمارے رسم و رواج کے مطابق چلے نا، ہماری چاہت کے مطابق چلے، کچھ تبدیلی کر کے لگے آئے۔ تو آج مسلمان بھی ایسا کہتا ہے، خود تو نہیں بدلتا، کہتا ہے کسی طرح کا اسلام بدل دو بھائی، اسے بدل دو۔ تو میرے عزیزو، آخرت کو ترجیح بنا، اور عقل مندی بھی یہی ہے، عقل مندی بھی یہی ہے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں چند نوجوان آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ من ایکس الناس و احزم الناس، عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ، دور اندیش، روشن خیال کون لوگ ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اکثرهم ذکرا للموت، اکثرهم استعدادا للموت، ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، جو دنیا میں رہتے ہیں لیکن آخرت کو نہیں بھولتے، دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں لیکن آخرت کی تعمیر کرتے رہتے ہیں، اپنی آخرت کو سنوارتے رہتے ہیں۔ یہ عقل مند لوگ ہیں، سمجھدار لوگ یہ ہیں۔ تو آخرت کی زندگی کو ہم ترجیح بنائیں، پھر اللہ کی یہ دنیا کی نعمت بھی بڑی مبارک ہے۔ اور جب بھی کوئی زندگی کے فیصلے کرنے لگے ہوں، کاروبار کے، گھر کے، بچوں کے، بچیوں کی تعلیم کے، تربیت کے، آخرت کو سامنے رکھیں کہ اس لحاظ سے کیا آخرت اس کی محفوظ رہے گی، آخرت کو تو خطرہ نہیں ہوگا، اس زندگی کا نقصان تو نہیں ہوگا، اس کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے۔ یہ عقل مندی ہے، ورنہ بڑے بڑے مالدار تھے۔ میں نے کہا عبد الرحمن بن عوف مالدار تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت بڑے مالدار تھے، حضرت صدیق بہت بڑے تاجر تھے، لیکن ان کی ترجیحات آخرت تھی۔ تو اس زندگی کو سامنے رکھ کر نہ میرے عزیز اپنی زندگی کے فیصلے کریں، تاکہ ہماری یہ دنیاوی زندگی بھی عبادت ہو، دنیاوی زندگی بھی عبادت ہو، اور اس کے اندر بھی اللہ راضی رہے، آخرت کو نہ بھولے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے اکثروا ذکر ہذه اللذات، اکثروا ذکر هذه اللذات۔ یہ جو لذتیں ہیں نا گناہوں کی، اس کو کوئی چیز چھڑا سکتی ہے تو اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اور وہ کیا؟ دنیا سے جانا، دنیا سے جانا، اس کے تذکرے کثرت سے کیا کرو۔ اب تذکرے اچھے نہیں لگتے، اس لیے کہ دل جو بیمار ہے، اور جب یہ دل صحیح ہو جائے گا تو پھر اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ من احب لقاء اللہ احب لقاء، جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی تذکرے، اس کی سوچ بناؤ، اس کی سوچ بناؤ۔ حضور کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت پیاری بیٹی، بلکہ ساری اولاد کی محبت سمٹ کے حضرت فاطمہ کے حصے میں آئی۔ چھوٹے بچے ان کا انتقال ہو گیا، 3 بیٹیاں ان کا بھی انتقال ہو گیا، ساری اولاد کی محبت سمٹ کے حضرت فاطمہ کے حصے میں آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی نے کہا ابا کے پاس خادمہ آئی ہوئی ہے، تو بھی کوئی گھر کے لیے لے کے آ جا، تیرا کام گھر کا کچھ ہلکا ہو جائے گا، پانی بھی لے کے آتی ہو، گھر کے سارے کام بھی کرتی ہو، جاؤ ایک خادمہ تم بھی لے آؤ۔ حضور علیہ السلام کے پاس آئیں، شرمیلی، ابا بیٹھے تھے، خاموش ہو گئی، بیٹھی رہی، پوچھ لیا کیوں آئی ہو؟ کہا علی نے بھیجا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ خادمہ۔ حضور علیہ السلام فرمانے کی بیٹی ابھی بہت سارے مدینہ کے ضرورت مند موجود ہیں، پہلے وہ فارغ ہو جائے۔ جب وہ سب فارغ ہو گئے، خادمات بھی ختم، پھر فرمایا بیٹی ایسا کرو، رات کو جب تم سونے لگو نا تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ اور 33 مرتبہ انہیں پڑھ لینا، تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور آخرت کا سرمایہ بھی بہت اکٹھا ہو جائے گا۔ ورنہ اللہ کے نبی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے کچھ دینا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا۔ جو لوگ اپنے نبی کے خاطر گردنیں کٹوانے کے لیے تیار بیٹھے تھے، ایسے جانثار
وہ اپنی نبی کی بیٹی کے لیے ضروریات پورا کرنا ان کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ لیکن اللہ کے نبی نے امت کے ماں باپ کو سبق دیا کہ اپنی اولاد کے لیے پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ آخرت۔ یہ عقل مندی ہے، یہ اولاد کے ساتھ سچی خیر خواہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، اپنے بچوں کو ایک وادی میں چھوڑ کے آ رہے ہیں، اور وادی ایسی سنسان، آدم نام کی چیز کوئی نہیں، ایک پانی کا مشکیزہ ہے اور ایک تھیلے کے اندر کھجورے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ انہیں اس وادی میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ وہ بیت اللہ قریب تھا، وہاں چھوڑ کے آنے لگے۔ جب چھوڑ کے آنے لگے تو اہلیہ پوچھنے لگی یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ خاموش، حکم یہ تھا کہ جواب نہیں دینا۔ پھر وہ بولی، پھر خاموش۔ آخر وہ کہنے لگی اللہ امرک، آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں سر ہلایا، اللہ نے حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ خاتون کیا کہتی؟ کالے پہاڑ ہے، مکہ کے کالے پہاڑ اور وادی، اور انسان نام کی چیز کوئی نہیں، معصوم بچہ ساتھ ہے، پانی کتنا چلنا تھا اور کھجور نے کتنا کام آنا تھا، چھاتی کے اندر کب تک دودھ باقی رہتا، یہ سب کچھ۔ لیکن جب اپنے شوہر کی زبان سے یہ بات سنی کہ اللہ کا حکم ہے، تو خاتون کہنے لگی اذ لا یضیعنی، اگر حکم اللہ کا ہے تو پھر وہ اللہ میں ضائع نہیں کرے گا۔ اور سبحان اللہ، اس عورت کو اپنے اللہ کی ذات پہ اس اعتماد کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے وہاں سے ایسا پانی، ایسا چشمہ جاری کیا کہ ساری دنیا کے اندر جا رہا ہے اور ختم نہیں ہو رہا۔ اور صرف پانی نہیں ہے، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے، صحیح یقین کے ساتھ یہ پانی وہی کام کرتا ہے۔ غذا کے لیے تو غذا کا کام کرے گا، پیاس کے لیے تو پیاس کا، دوا کے لیے تو دوا کا، جس مقصد کے لیے اس پانی کو پیا جائے گا اگر یقین صحیح ہے تو یہ پانی وہی کام کرے گا۔ ماء زمزم لما شرب لہ۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بچوں کو چھوڑ کے وہاں سے ہٹے، پہاڑ کی اوٹ میں، شام واپس جا رہے تھے، پہاڑ کی اوٹ میں جا کر دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ نبی دعا کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور دعا دیکھیے نا، نبی کی دعا میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے، نبی کی دعا میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے، نبی کی دعا میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے، نبی کی دعا میرے اور آپ کے لیے رہنمائی ہے۔ نبی کہتے ہیں اے اللہ میں اپنے بچوں کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ تیرے بندگی کر۔ پہلی چیز اللہ تیرے بندگی اختیار کرے۔ دوسری چیز اللہ آپ ان کے معاش کا بھی انتظام کر۔ دوسرے نمبر پر پہلی ترجیح کیا ہے؟ میری اولاد اللہ کے بندے بن جائے، میری اولاد کی آخرت بن جائے۔ دوسری کیا ہے؟ دنیا میں جینا ہے، اے اللہ معاش بھی دے دے، زندگی کی ضروریات بھی دے دے۔ تو یہ نبی کا رہنمائی ہے کہ تمہاری زندگی کی پہلی ترجیح، تمہاری اولاد کے لیے تمہاری پہلی ترجیح کیا ہو؟ آخرت۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ بس اوقات ہم اپنے بچوں کو ایسا ماحول دیتے ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول نام کا کوئی خانہ نہیں ہے، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا کوئی خانہ نہیں ہے، جہاں ایمان اور شرم و حیا کا کوئی خانہ نہیں ہے، جہاں دین اسلام کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور بچے وہ بیچارے ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ پھر ماں باپ جو اچھے خاصے شریف مسلمان تھے ان کی اولادیں کہتی ہیں ہمیں اللہ کی ذات پہ اعتماد کوئی نہیں، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ پھر وہ اولاد کہتی ہیں ہمیں قرآن پر اعتماد کوئی نہیں ہے۔ وہ پھر کھلے عام بس اوقات کہتی ہیں کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے۔ قصور کس کا ہے؟ غلطی کہاں ہوئی؟ قصور کہاں ہوا؟ کھلایا آپ نے، پلایا آپ نے، پلایا ماں باپ نے، پہنایا ماں باپ نے، گھر زندگی کی ضروریات دی، لیکن بدقسمتی سے ترجیح آخرت نہیں تھی۔ ان کی پرورش میں، ان کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں، ان کے فیصلوں میں دینداری آخرت ترجیح نہیں تھی۔ ترجیح کیا تھی؟ دنیا کا اسٹیٹس ہونا چاہیے بس، تعلیم ایسی ہو کہ 10 آدمیوں کے درمیان میں بیٹھ کے بتا سکوں کہ ڈالر میں پیسے جاتے ہیں،
ترجیح تو یہ ہے نا، ترجیح دینداری نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، دنیا کی ساری نعمتیں مبارک، لیکن کب؟ جب آخرت سامنے ہو، ورنہ تو بڑے ہی گھاٹے کی بات ہے بھائی۔ ورنہ تو دولت قارون کے پاس کم نہیں تھی، سلطنت فرعون کے پاس کوئی معمولی نہیں تھی، جائیداد ولید بن مغیرہ کے پاس تھوڑی نہیں تھی، حسن ابو لہب کے پاس کوئی تھوڑا نہیں تھا، بڑا حسین تھا، اس کے یہ رخسار ایسے چمکتے تھے جیسے شعلہ چمکتا ہے، اس لیے اس کا لقب کیا پڑا؟ ابو لہب، شعلے چمکتے تھے، خوبصورتی۔ ولید بن مغیرہ کے پاس جاگیریں، قارون کے بعد خزانے، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ ذِي الْقُوَّةِ، ایک بہت بڑی جماعت اس کی دولت کو اٹھا کے، دولت کی صرف چابیاں اٹھا کے چلا کرتے تھے۔ فرعون کی سلطنت غیر معمولی، لیکن بتائیے کوئی ہے آج اپنے بچے کا نام قارون رکھے؟ ایسے رسوا ہوئے، ایسے خوار ہوئے، ایسے ذلیل ہوئے، کوئی ہے آج اپنے بچے کا نام فرعون رکھے؟ کیوں آپ اپنے بچوں کا نام آج بلال رکھتے ہیں؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کیوں رکھتے ہیں اپنے بچے کا نام بلال؟ کیوں رکھتے ہیں بچی کا نام فاطمہ؟ ارے بھائی، اس کی عقل مندی بہت اعلیٰ درجے کی تھی کہ اس نے اپنی زندگی کی ترجیحات صحیح بنائی تھی، اس لیے وہ کامیاب ہو گئے۔ اس کی زندگی کی ترجیحات صحیح تھی، صدیاں گزر گئیں، آج دلوں میں ان کی عزت موجود ہے۔ تو اگر آخرت ترجیح نہیں تو پھر دولت بھی وبال، صحت بھی وبال، حسن بھی وبال، اور اگر ہے تو یہ ساری نعمتیں ہیں آخرت کے ساتھ سب مبارک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا من طال عمر وحسن عمل، جس کی لمبی عمر ہو اور زندگی نیکی پر ہو، زندگی نیکی پر ہو۔ کہا یا رسول اللہ ای الناس شر، لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ فرمایا من طال عمر، جس کی لمبی عمر ہو، وسع عمل، اور اس کی زندگی میں نیکی نہیں، نیکی اس کی زندگی کی ترجیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ، زندگی اس کی ترجیح نہیں نیکی کی۔ اب لمبی عمر تو دونوں کی ہے، لیکن ایک بہت برا ایک بہت اچھا، تو ادنا اور اعلیٰ، ادنا اور اعلیٰ، رذیل اور شریف، اچھا اور برا، اس میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نیکی ہے نا، نیکی کی زندگی ہے نا۔ اگر نیکی کی زندگی ہے تو بیمار بھی خوب کامیاب، فقیر بھی کامیاب، مالدار بھی کامیاب، خوشحال بھی کامیاب، اور اگر نیکی کی زندگی نہیں تو دولت بھی وبال، حسن بھی وبال، اسٹیٹس بھی وبال، پھر سب ہی وبال۔ تو اس لیے میرے عزیزو، آخرت کو اپنی ترجیح بنائیں، آخرت کو ترجیح بنائیں۔ آخرت ہماری ترجیح بن جائے گی تو ساری زندگی پھر آخرت کے گرد گھومے گی، زندگی کے تمام فیصلے پھر آخرت کو سامنے رکھ کے کیا کریں گے۔ یہ عقل مندی ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مکہ میں کہا جا رہے تھے حسن چاہیے قدموں میں رکھتے ہیں، اقتدار چاہیے سردار بنا دیتے ہیں، دولت چاہیے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ کہا گیا اللہ کے نبی سے دولت چاہیے ڈھیر لگا دیتے ہیں، حسن چاہیے پیش کر دیتے ہیں، سردار چاہیے ہم سب آپ کو اپنا سردار مان لیں۔ لیکن جس زندگی کا آپ بات کر رہے ہیں اس سے آپ کو دستبردار ہونا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا یہ سب چیزیں گھر بھی چھوڑ سکتا ہوں، خاندان بھی چھوڑ سکتا ہوں، مکہ بھی چھوڑ سکتا ہوں، بیت اللہ جو مجھے بہت پیارا ہے اس کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، لیکن یہ زندگی نہیں چھوڑ سکتا، یہ پیغام نہیں چھوڑ سکتا۔ حالانکہ اس گھر میں تو سب کچھ مل رہا تھا، کہ دولت چاہیے وہ دے دیتے ہیں، پیسہ چاہیے وہ دے دیتے ہیں، حسن چاہیے وہ دے دیتے ہیں۔ آج دنیا میں یہی تین چیزیں تو ہوتی ہیں، دولت، ہاں پروٹوکول، تیسری چیز حسن۔ یہی تو انسان کی سب سے بڑی کمزوریاں ہیں بھائی۔ کہیں یہ دولت سے بکتا ہے، کہیں اسے حسن شکست دے دیتی ہے اور اس کی عقلیں کھو جاتی ہیں،
اور کہیں پروٹوکول سے یہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. یہی تو کمزوریاں ہیں. وہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پیش کی جا رہی ہے. امت کو سبق دیا، امت کو سبق دیا کہ تمہاری زندگی کی ترجیحات صحیح ہوں، آخرت سامنے رکھو اور اس کو کسی طرح خطرے میں نہ ڈالو. ایک صحابی ہجرت کر کے جا رہا ہے، شادی شدہ تو بچی والے آئے، بیوی والے آئے، چھین لی ان کو. کہا اکیلے جا سکتے ہو، ہماری بیٹی نہیں لے کے جا سکتے. اپنے لوگ آئے جو مسلمان نہیں تھے، وہ بیٹا لے گئے. کچھ آگے بڑھے، کہا مدینہ جا رہے ہو، مکہ کی دولت کما کر معیشت مدینہ کی مضبوط ہو، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگی، یہاں کی دولت نہیں لے کے جا سکتے. ساری زندگی کی پونجی بھی چھین لی. حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، اپنی بیتی سنائی. کہا یا رسول اللہ، بیوی بھی لے لی، بیٹا بھی چھن گیا، زندگی بھر کی پونجی بھی چلی گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ابا سلمہ قد ربحت البیع، قد ربحت البیع. اے ابو سلمہ، گھاٹے کا سودا نہیں کیا، نفع کا سودا کیا ہے. سبحان اللہ، تیری ترجیح صحیح ہے، زندگی بچ جائے نا، ایمان کی زندگی بچ جائے نا، گھاٹے کا سودا نہیں کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ. جو دور اندیش، جن کے پاس اللہ کا علم، جنہیں آخرت کی زندگی کا صحیح علم. کہا یا ابا سلمہ قد ربحت البیع، بڑے نفع کی تجارت کی ہے، بڑے نفع کی تجارت کی. کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں کھایا. ایک واقعہ لکھا ہے، ایک درخت تھا کھجور کا، ساتھ والا ایک آدمی، اس کا گھر تھا، تو وہ اس کی دیوار میں آ رہا تھا. تو وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا. کہا یا رسول اللہ، اس ساتھ والے ساتھی سے کہہ دیں کہ یہ درخت مجھے بیچ دے، میرے گھر میں آ رہا ہے. تو آپ نے اسے بلایا، کہا یہ درخت دے دو، تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں درخت مل جائیں گے. اسے سمجھ میں نہیں آئی، اسے سمجھ میں نہیں آئی، اس نے نہیں دیا. ایک صحابی سن رہا تھا، وہ اس شخص کے پاس آیا، اس کے پاس آیا. کہا میرا فارم ہاؤس ہے جس میں 700 کھجور کے درخت ہیں، میری فیملی بھی وہیں رہتی ہے، ہم نے وہ فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے. تم ایسا کرو، یہ ایک درخت مجھے دے دو، یہ 700 درختوں کا میرا فارم ہاؤس لے لو. اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے، سودا ہو گیا. اتنے میں یہ حضور کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا نا یہ ایک درخت دے دو جنت میں مل جائے گا. یا رسول اللہ یہ ایک درخت لے لیں، مجھے جنت میں گھر چاہیے. حضور علیہ السلام فرمان لگے اس صحابی سے، تیرا تو جنت میں یہ درخت بھی لگ رہا، یہ بھی درخت لگ رہا، یہ بھی درخت لگ رہا. واپس اپنے فارم ہاؤس گیا، اپنی اہلیہ سے کہنے لگا میں نے تو تجارت کر لی ہے، ایک جنت کا درخت لے لیا اور یہ پورا کا پورا فارم ہاؤس دے دیا. بیوی بھی بیوی تھی، کہنے لگی بڑے نفع کا تجارت کی ہے، گھاٹا کوئی نہیں کیا، اور فوراً اس فارم ہاؤس سے باہر نکل آئے. یہ کہنا آسان ہے، لیکن میرے عزیزو جب آخرت کی زندگی ترجیح بن جائے تو یہ سب سودے ہو جایا کرتے ہیں، یہ سب سودے ہو جایا کرتے ہیں جب زندگی آخرت کی ترجیح. اور عقل مندی بھی یہی ہے. نہ جانے کون کب تک زندہ رہے گا بھائی. نہ یہ حسن ہمیشہ رہتا ہے، نہ یہ دولت ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ صحت ہمیشہ رہتی ہے، اور نہ یہ زندگی ہمیشہ رہتی ہے، اور نہ یہ زندگی کی خوشحالیاں سب رہتی ہیں. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فإن النعیم یزول والعمر ينفذ وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول. میرے دوست کس دھوکے میں رہ رہے ہو. یہ جوانی کس نے کہا ہے ہمیشہ رہے گی؟ کس نے کہا یہ حسن پائیدار ہے؟ کس نے کہا یہ جیب ہمیشہ بھری رہے گی؟ کس نے کہا یہ زندگی ہمیشہ رہے گی؟ یہ صحت چلی جایا کرتی ہے، بڑھاپا آ جایا کرتا ہے، کمر جھک جایا کرتی ہے، گھٹنوں میں درد آ جایا کرتا ہے، جیب خالی ہو جایا کرتی ہے، جیب بھی خالی ہو جایا کرتی ہے، اور زندگی کا چراغ بھی بجھ جایا کرتا ہے.
جب تم کسی کو دیکھو لوگ اسے کندھے پہ لے کے جا رہے ہیں، اس تصور سے نظر ڈالو کل اس سواری پہ سفر میں نے بھی کرنا ہے، کل اس سواری پہ سفر میں نے بھی کرنا ہے۔ اس تصور کے ساتھ اس جانے والے کو دیکھا کرو تو میرے عزیزو بہت کچھ زندگی میں بدل جائے گا، بلکہ بہت کچھ چھوڑ دینا آسان ہو جائے گا، بہت کچھ سے دستبردار ہونا آسان ہو جائے گا۔ آج بہت موٹے گناہ اور بہت بڑے گناہ، ہاں، ان سے نہیں ڈرتا مسلمان، ان سے مسلمان نہیں گھبراتا، اور ان سے مسلمان توبہ نہیں کرتا۔ سچ کیا ہے؟ ذہن یہ بنا ہوا ہے ابھی تو لمبی عمر باقی ہے، ابھی لذت لے لو، مزے لے لو، تو بڑی زندگی باقی ہے۔ اگر یہ خیال اندر بیٹھ جائے تو میرے عزیزو بہت کچھ اچھے فیصلے ہو سکتے ہیں، بہت کچھ بدل سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے یہی مہینہ ہماری زندگی بدل دے، یہی چند راتیں ہماری پوری زندگی بدل جائے، اور ہم ساری زندگی کے فیصلے صحیح رخ پہ کرنے لگ جائیں۔ اگر ہم اپنے دل کا جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم ہر فیصلہ آج کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں، کل کو سامنے رکھ کے نہیں کرتے۔ تو اگر یہ اندر آ جائے تو ہم بہت کچھ ہماری زندگی کا بدلاؤ آ سکتا ہے، بہت کچھ بدلاؤ آ سکتا ہے۔ آج بدلاؤ کیوں نہیں آتا؟ اللہ حفاظت فرمائے ہماری، کسی کو بھی نہ ہو یہ بیماری، کسی کو خونی کینسر ہو نا، خونی کینسر ہو، وہ قورمے کھائے، بریانیاں کھائے، گاؤ زبان کھائے، کشتے کھائے، دودھ پیے، وزن نہیں بڑھ رہا، وزن نہیں بڑھ رہا، وزن نہیں بڑھ رہا۔ ٹیسٹ کرایا تو پتہ لگا خونی کینسر ہے۔ اتنی غذائیں اچھی کھاتا ہے پھر بھی اس کا وزن نہیں بڑھتا، خونی کینسر ہے، خونی کینسر۔ یہ روزے بھی رکھتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، اعتکاف بھی بیٹھتا ہے، پیسے بھی خرچ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کا ایمان نہیں بڑھتا۔ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کی زندگی میں فرق نہیں آتا کہ کینسر تو نہیں ہے کوئی۔ 30 سال سے روزے رکھ رہا ہے، 15 سال سے یہ عبادات کر رہا، اتنی زبردست غذائیں ایمانی کھا رہا، ایمان کیوں نہیں بڑھتا؟ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کی زندگی ایک جیسی ہوتی، رمضان گزرا یہ وہیں کھڑا ہے جہاں رمضان سے پہلے تھا، کیا وجہ ہے؟ تو میرے عزیزو بس اوقات گناہ کا کوئی کینسر ہوتا ہے، اور سب سے بڑا کینسر دنیا میری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح، حب الدنیا رأس کل خطیہ۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ہر برائی کی جڑ دنیا ترجیح بن جائے، دنیا زندگی کا مقصد بن جائے، تبھی تو اتنی بڑی ایمانی غذائیں استعمال کرتا ہے، ایمان نہیں بڑھتا۔ جیسے خونی کینسر ہو اور اچھی غذائیں کھائے وزن نہیں بڑھتا، ایسی گناہ کا کینسر موجود ہے، اتنی اچھی اچھی عبادت کرتا ہے، ایمان نہیں بڑھتا۔ 10 سال سے رمضان آ رہا ہے، 20 سال سے رمضان آ رہا ہے، 30 سال کبھی ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا بالغ ہونے کے بعد، لیکن ایمان جہاں رمضان سے پہلے وہیں رمضان کے بعد پھر وہیں کھڑا۔ گناہ کا کینسر ہے، گناہ کا کینسر ہے کہ زندگی کا مقصد ترجیح کیا ہے؟ دنیا ہے۔ اور میرے عزیزو اگر اس سے توبہ ہو جائے اور اپنی زندگی کا انداز بدلیں، آخرت بنا لیں، آخرت بنا لیں، پھر دیکھیں یہ نیکیاں آپ کی ایمان کو کیسی طاقتور کرتی ہیں۔ کینسر ختم ہو گیا نا، کینسر ختم ہو گیا، پھر یہ ساری عبادات آپ کی ایمان کو لگیں گی، کایا پلٹ جائے گی، کایا پلٹ جائے گی۔ پھر رمضان سے پہلے اور بعد کی زندگی میں بہت فرق ہو۔ تو بھائی یہ راتیں بہت قیمتی ہیں، یہ ساعات بہت اعلیٰ ہیں، کیا یہ اچھا ہے اکیلے بیٹھ کے تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کو منا لیں اور آخرت کو اپنی زندگی کا مقصود بنائیں۔ ہمارے نبی ایک دعا کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اے اللہ دنیا میرا غم نہ بننے دینا
اور میری تمام تعلیم اور صلاحیتوں کا مقصد دنیا نہ بننے دینا۔ اور آج ہماری ساری تعلیم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا۔ ہمارے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ دنیا میرا غم نہ بننے دینا، اور میری تمام صلاحیتوں اور علم کا مقصد دنیا نہ بننے دینا۔ تو بس اوقات یہ گناہ کا کینسر ہوتا ہے جس سے ترقی نہیں ہوتی، جس سے رمضان سے پہلے اور بعد کی زندگی میں فرق نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزو، ترجیحات بدلیں اپنی، پھر دنیا کی ساری نعمتیں اور دنیا کے سارے کام کاج، یہ سب عبادت، اس پہ اجر، اس پہ ثواب، اس پر انعام۔ فرمایا تاجر پھر نبیوں کے ساتھ، پھر تاجر صدیقین کے ساتھ، پھر یہ بیچنے والا، خرید کرنے والا، خرید و فروخت کرنے والا شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، پھر تو اس کا حشر بہت بڑھیا ہے، پھر تو اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ لیکن ترجیح آخرت میں۔ تو اللہ رب العزت سے بھائی ان راتوں میں اللہ سے یہ بھی مانگو، جہاں اور دنیا کی چیزیں، آخرت کی چیزیں مانگیں، وہاں اللہ سے یہ بھی مانگیں، اللہ ہمیں زندگی کا مقصد آخرت بنانے کی توفیق عطا فرما، ہاں اس پہ ہمیں استقامت نصیب فرما۔ مختصر سی دعا کر لیتے ہیں، لیکن اصل دعا کیا ہوتی ہے؟ اکیلے بیٹھے ہیں آپ، اور حدیث میں آتا ہے وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اکیلا بیٹھا ہے، اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور مزہ آ رہا ہے، اپنے گناہ سوچتا ہے، اللہ کی رحمت سوچتا ہے، یا اللہ کی محبت اتنی بڑھتی ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ ایک آنسو اتنا قیمتی ہے، فرمایا اللہ اس چہرے کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں بہنے والا ایک آنسو، فرمایا اگر مکھی کے سر کے برابر بھی ہے، بہ گیا چہرے پہ، فَهُوَ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، اللہ اسے کل قیامت میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ یہ اکیلے، فرمایا وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، اکیلے۔ تو ایسا رات، یہ راتیں ہیں اس لیے، یہ راتیں ہیں ہی خلوت کی، عبادت کی۔ سجدے میں گیا مانگ رہا ہے، ہاں اکیلے بیٹھا رو رہا ہے، مزہ آ جائے۔ دنیا کی چیزیں مانگیں، آخرت کی مانگیں، صحت مانگیں، عافیت مانگیں، اپنے ملک کی سلامتی مانگیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کی آخرت مانگیں، ہاں اور اپنی زندگی کی ترجیح آخرت بنائیں، اس پہ اللہ سے استقامت مانگیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں، پوری امت کے لیے بھی دعائیں کریں۔ تو اس کا ضرور اہتمام ہو۔ ماشاءاللہ بھی 3 گھنٹے باقی ہیں آپ کے پاس، 3 گھنٹے باقی ہیں، تو خوب عبادت ہو سکتی ہے۔ اور کسی کو اگر گھر جانا بھی، لوگ سمجھتے ہیں تاک راتوں میں جاگنا ضروری ہے، جاگنا ضروری نہیں ہے، عبادت کرنا ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں عبادت، جاگنا ضروری ہے، چاہے وہ کہیں بھی جاگ لے، نہ جاگنا نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں جاگنا ضروری، جاگنا نہیں بھائی، اس سے اچھا سو جائیں۔ جو غفلت میں جاگنا ہے اس سے اچھا سو جائیں، جو سڑکوں میں جاگنا ہے اس سے اچھا سو جائیں، جو ہوٹلوں میں بیٹھ کے جاگنا ہے اس سے اچھا سو جائیں، جو گپ شپ میں جاگنا ہے اس سے اچھا سو جائیں۔ ہاں یہ راتیں عبادت کی ہیں، عبادت کی، تلاوت، نوافل، دعائیں، ہاں یہ راتیں عبادت کی ہیں، جاگنے کے نہیں، عبادت کی ہیں۔ جتنا ہو سکے عبادت میں ہو، نیند آ رہی ہے سو جائیں، لیکن غفلت راتوں میں اچھا نہیں، غفلت ان راتوں میں اچھا نہیں، بہت برا ہے، اللہ میاں بہت ناراض ہو۔ ہاں اتنا نوازنے کے بہانے مولا ڈھونڈ رہا ہے اور یہ پھر بھی غفلت میں ہے، یہ بری بات ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ان راتوں میں عبادت تو خلوت میں، تنہائیوں میں تلاوت، نوافل، دعائیں، 10 منٹ دعا کریں، 20 منٹ کریں، آدھا گھنٹہ کریں، پونا گھنٹہ کریں، مانگتے رہیں اللہ سے۔ ہمارے نبی تو 5 گھنٹے بھی دعائیں کیا کرتے تھے، 5 گھنٹے بھی دعائیں کرتے تھے۔ اس لیے ہم مختصر سے دعا کرتے ہیں، پھر اکیلے اپنی عبادت میں مشغول ہو جائیں، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين یا ارحم الراحمین۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے عزیز، جس محبت سے مولا تیرے گھر پہ حاضر ہوئے اور تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، تیری طلب میں بیٹھے ہیں اور تیری اے اللہ رحمت کی طلب میں بیٹھے ہیں، تیری محبت کی طلب میں بیٹھے ہیں، اے اللہ تجھ سے مغفرت کی سچی طلب رکھتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے سبھی کا یہ آنا قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کی کامل بخشش فرما دے۔ جیسے مولا آج آپ نے اپنے دربار کے دروازے ہم سب کے لیے کھولے، زندگی بھر اپنے گھر کی زندگی نصیب فرما، اپنے گھر کی عبادت نصیب فرما، اپنے گھر کے سجدے نصیب فرما، اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ مولا ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہمیں اپنے گھر سے محروم نہ فرما، ہمیں اپنے در سے محروم نہ فرما، ہمیں اپنی بارگاہ سے محروم نہ فرما۔ اے مولا ہماری خطاؤں پہ نظر نہ فرما، ہماری گناہوں پہ نظر نہ فرما، اپنی رحمت کے سہارے اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما۔ اے مولا ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے مولا اپنے فضل سے ہم بہت ہی کمزور، بہت ہی کم ہمت، کم حوصلہ، معاشرے اور سوسائٹی کے اثرات ہماری زندگیوں پر، لیکن مولا تیرے در کے بہکاری بھی تو ہیں، تیرے در کے بہکاری بھی تو ہیں۔ اے مولا یہ بھیک آپ ہی سے مانگتے ہیں، ہم سب کو اپنی بندگی عطا فرما۔ اے مولا ہمیں اپنی فرما برداری نصیب فرما، ہمیں اپنے حبیب کی پیاری زندگی نصیب فرما۔ اے مولا ہمارے باطن کو اور اندر کی ظلمتوں کو ختم فرما، ہمارے اندر کو ایمان کے نور سے منور فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے جتنے حاضرین اور جتنی سامعات سننے والی اور حاضرین موجود ہیں، سبھی کی اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما، سبھی کی مشکلات کو دور فرما، سبھی کو ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا دنیا عافیت والی، نعمتوں والی عطا فرما، اور آخرت ہماری زندگی کا مقصد عطا فرما۔ آخرت کو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی زندگی کے تمام فیصلے آخرت کو سامنے رکھ کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے بچوں کی، بچیوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے مولا اپنے فضل سے ہم سب کو سلامتی کی زندگی عطا فرما، ہمارے پیارے وطن کو سلامتی اور استحکام عطا فرما۔ اے اللہ اسے ہر قسم کے انتشار سے، خرافات سے محفوظ فرما، اسے ظاہری باطنی ترقی عطا فرما۔ اے مولا کریم مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، رنگ، نسل، وطن، علاقے، فرقوں کی بنیاد پر نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے اور نفرتوں کو فروغ دے رہے اور بے دینی کو عام کر رہے، ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم یہ مقدس گھڑیاں، یہ بخشش کے اوقات ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا۔ ہم سب کے لیے ان گھڑیوں کی صحیح ہمیں قدردانی نصیب فرما۔ اے مولا جو اعمال اور جو دعائیں اور جو نیکیاں آپ کو پسند ہیں ہمیں ان گھڑیوں میں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو بھی اس کی توفیق نصیب فرما، ہمارے مرد عورتوں کو اس کی توفیق عطا فرما، غفلتوں سے، ناقدری سے اے مولا ہمیں سب کو محفوظ فرما۔ یہ جتنے رات دن باقی ہیں مولا خوب قدردانی نصیب فرما اور صحیح اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی وہ ہم سب کو نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو بھی محفوظ فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔